بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کے دور میں ہونے والے ڈفرینٹ جو واقعات ہیں، ایونٹس ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون رشید کے دور میں چونکہ اس کا دور 22-23 سال پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے دور میں بہت سارے واقعات، بغاوتیں اور چپکلش، یمنی مزری کشمکش، اور ان کی جو فیملی کے اندر، اہل بیت کے اندر مختلف لوگوں نے جو ہے ہارون رشید کے دور میں اپنے علاقوں میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ سلطنت ادریسیہ ہارون رشید کے دور میں قائم ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہادی کے دور میں حسین بن علی، یہ حسین بن علی وہ نہیں ہے امین کے، یہ ان کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ماموں جو تھے ادریس بن عبداللہ، یہ امام نفس زکیہ کے بھائی تھے، جس طرح یحییٰ بن عبداللہ امام نفس زکیہ کے بھائی تھے، یہ بھی امام نفس زکیہ کے بھائی تھے۔ یہ افریقہ چلے گئے اور افریقہ کے اندر بربر نسل تھی، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور وہاں پہ تیونس مراکش کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ایک آزاد خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ لیکن عباسی حکومت یا ہارون رشید کے لوگوں نے خفیہ طور پر اس کو ادریس بن عبداللہ کو مروا دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو ابھی کم سن تھا، اس کا نام بھی انہوں نے ادریس رکھا، اور یہ ادریس ثانی کے لقب سے ان کو یاد کیا گیا۔ لیکن اب چونکہ وہ کافی اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے اور عباسی بھی اپنے مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے، اس لیے یہ مغربی افریقہ میں ایک آزاد اور خود مختار انڈیپینڈنٹ حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ سلطنت ادریسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ رومیوں سے جنگیں، یہ ہارون رشید کے دور کا بڑا اہم ایک واقعہ ہے، اور ہارون رشید وہ واحد خلیفہ ہے عباسیوں کا جس نے بھرپور طاقت کے ساتھ رومی یا بازنٹائن حکومت کے خلاف کاروائیاں کی اور فتوحات حاصل کی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہارون نے اتنے بڑے علاقے پر قبضہ تو کر لیا اور قسطنطنیہ کے قریب یا قسطنطنیپل کے قریب پہنچ گیا، لیکن ان مقبوضات پر وہ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکا اور اس کو ہر دفعہ واپس آنا پڑا۔ اس لیے ملکہ آئرن یا اس کے بعد نیسیفور جو وہاں کے حکمران تھے، انہوں نے بار بار اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تو ہارون جو اپنا قبضہ ہے اس کو مضبوط نہ کر سکے، اس لیے یہ جو فتوحات ہیں، یہ جو مقبوضات ہیں، یہ جن کو کنکر کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقتی ثابت ہوئیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ رومیوں سے
جنگیں جو ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ سابقہ عباسی خلفاء جیسے مہدی ہے، اور اس سے پہلے اس کا بعد ابو جعفر منصور، عبداللہ صفا، ان کے دور میں بھی مختلف ادوار میں جھڑپیں ہوتی رہیں رومیوں کے خلاف، لیکن وہ سرحدی جھڑپیں تھیں، ان میں بازنٹائن کی طرف سے جاہرانہ حملوں کا جو ہے وہ سامنا تھا، لیکن ہارون کے دور میں رومیوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں، جس میں ان کو جو ہے وہ خاصا ان کا نقصان ہوا، شہر ان کے فتح کیے، اور بڑی مقدار میں، بڑی ہیوی اماؤنٹ میں جو خراج لیا گیا۔ ہارون اپنے لڑکپن میں اور جوانی کے اوائل عمری میں ہی یہ 2 دفعہ رومیوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ ہارون کے دور میں خلیفہ مہدی اور ملکہ آئرن کے درمیان جو معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک بڑی بیڑے کے ساتھ اور اپنے جرنل جو ہے اس کا عبداللہ صالح، اس کو بھی روانہ کیا۔ انہوں نے انقرہ، متمورہ، قبرص، ان تمام علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر قسطنطنیہ کی جو ملکہ تھی، ملکہ آئرنی، اس نے تنگ آ کر ہارون سے معاہدہ کر لیا 4 سال کے لیے، اور خراج دینا قبول کر لیا۔ اس معاہدے کے بعد ایک دوسرے کے قیدی بھی جو تھے وہ بھی رہا کیے گئے، لیکن رومیوں نے ملکہ آئرن کو معزول کر دیا، اور نکفور یا نیسیفور، یہ ان کی فوجوں کا جنرل تھا، اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ نکفور نے تخت نشین ہو کر ہارون کے جو معاہدات تھے ان کو توڑ دیا۔ ملکہ کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ کمزور تھی، عورت تھی، اس لیے خراج کی ادائیگی جو ہے اس پر وہ رضامند ہو گئی تھی۔ پھر اس نے خط لکھا ہارون کو کہ خراج تو تمہیں ادا کرنا چاہیے، وہ تو عورت تھی، اور پھر اس نے دھمکی دے کہ جتنا پیسہ تم لوگ لے چکے ہو اس کو واپس کرو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اس سے آگے انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو جی۔